السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان. میں ہوں محمد ظفیر. ملک میں جاری سیاسی، معاشی اور آئینی بحران، حل کیا ہوگا، کیسے مذاکرات ہوں گے اور مذاکرات کے لیے کیا کوئی پس پردہ بات چیت ہو رہی ہے یا نہیں. دوسری طرف اس وقت سیاسی وفاداریاں پاکستان تحریک انصاف کو 100 سے زائد لیڈرز جو ہیں وہ چھوڑ کر جا چکے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی آج ایک بار پھر بہت عرصے کے بعد ایکٹیو نظر آئی اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح مختلف شخصیات، بڑی سیاسی شخصیات پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنی اور آصف علی زرداری صاحب نے ان کو ویلکم بھی کیا. ملک میں کیا 2023 میں انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں؟ جس طرح کا ماحول ہے، لگ یہی رہا ہے کہ الیکشنز ہوں گے اور 2023 میں ہوئے یا 2024 کے آغاز میں، لیکن ماحول بن چکا ہے اور سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے. دوسری طرف ترین گروپ ایکٹیو ہے اور وہ بھی نئی جماعت کے ساتھ پاکستان کی سیاست میں انٹر ہونے کے لیے تیار ہیں. آج سب سے بڑی اور دلچسپ بات یہ رہی کہ وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، وہ جس میں فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی صاحب شامل تھے. انہوں نے پریس کانفرنس کی، شاہ محمود قریشی صاحب کو قائل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ملک کو اور آصف علی زرداری اور نواز شریف کے حوالے نہیں کیا جا سکتا اور ایک پاکستان تحریک انصاف کا دوسرا گروپ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو یہ سارا ماحول ہے کہ یہ اس کے پیچھے کون سے عوامل شامل ہیں اور وہ فواد چودھری جو کچھ دن پہلے ٹویٹ کر کے گئے تھے کہ اب میں بریک لے رہا ہوں، اتنی جلدی وہ ان کی واپسی کیسے ممکن ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مارشاء اللہ لگا ہوا ہے اور خاص طور پہ اس وقت ماحول بنا ہوا ہے مارشاء اللہ کا. جو ماحول ہے، گرفتاریاں ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن سالہ 9 مئی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف قانون ظاہر حرکت میں آئے گا اور اس پہ کسی کو کوئی چھوٹ بھی نہیں ملنی چاہیے. جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے. تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا؟ الیکشنز ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، اور معاشی طور پہ ہم نیا بجٹ چونکہ ابھی پیش کرنا ہے، بجٹ کے جتنے بھی ٹارگٹ تھے وہ اچیو نہیں ہو سکے. آئی ایم ایف کا جو پیکج ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکا. تو ان سب حالات میں پاکستان کی اکانومی کس طرف جائے گی، عوام کہاں جائیں گے، یہ بڑا دلچسپ ہے اور اس پہ بات کریں گے. آج پینل پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کراچی اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا جناب ملک آصف عوان صاحب نے، تجزیہ کار ہیں. ملک صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں. عظمیٰ کردار صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی ویڈیو لنک کے ذریعے، سینئر رہنما مسلم لیگ نون. اور سردار نزاکت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں. سردار صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی شو میں. سردار صاحب سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ جی بالکل. جی سردار صاحب سب سے پہلے بتائیے گا، آج ہم ملکی حالات پہ بھی آئیں گے، سیاسی اور معاشی حالات پہ بھی بات کریں گے، لیکن بہت دنوں کے بعد وکٹیں گرنے کا سلسلہ شروع ہوا. آج یوسف رضا گیلانی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور بڑی شخصیات نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی. پنجاب ہم دیکھ رہے تھے نسبتاً کمزور تھا اور اب لوگ آپ کی طرف آنا شروع ہو چکے ہیں. واقعی میں 2023 الیکشن کا سال ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی جس کی بنیاد پنجاب لاہور سے رکھی گئی تھی، کوئی بڑا سرپرائز کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو سفیر اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کے اندر الیکشن کی جو پالیٹکس ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈومینیٹ کر رہی ہے. جی، یہ چاہے ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو یا اور بھی بہت سارے ملکوں کے اندر جو الیکٹیبل کی پالیٹکس ہے وہ بڑی ایگزسٹ کرتی ہے. اور پاکستان کے اندر بالخصوص اور بالعموم پنجاب کے اندر میرے خیال میں زیادہ الیکٹیبل کی پالیٹکس ہوتی ہے. اور اس پوری سینیریو میں ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیکنڈ لیڈرشپ ہوتی ہے ہماری، وہ مفتی لوگوں کے ساتھ رابطے بھی کرتی ہے. جو مفتی جو ہم خیال ہوتے ہیں، مفتی جو الیکٹیبل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ بھی ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جن لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شاملیت اختیار کی ہے، میں ان کو اپنی طرف سے ویلکم بھی کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ڈے بائی ڈے الیکٹیبل کی پالیٹکس کم ہونی چاہیے، کیونکہ جینون جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے اس کے جو رائٹس ہوتے ہیں وہ ان کو اس طرح سے نہیں مل پاتے الیکٹیبل کی موجودگی میں جو اس کو ملنے چاہیے. یہ بڑا انفارچونیٹ بھی ہے پاکستان کی پولیٹکس کے لیے، لیکن بہرحال پاکستان کے اندر جو الیکٹیبل کی پالیٹکس ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے.
اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو لوگ حصہ بننے جا رہے ہیں یا جی جی ان فیوچر آپ بلوچستان سے آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس جی میں انشاءاللہ 90% لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہو چکی ہے کہ وہ جیسے ہی گورنمنٹ الیکشن کا اعلان ہوگا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے ٹھیک ہے. اور دوسری اس پولیٹیکل میں پارٹیز کے اندر بھی لوگ جا رہے ہیں. سردار صاحب اس میں کوئی شک نہیں, الیکٹیبلز کی سیاست اور خاص طور پہ جن ریجنز کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ ظاہر یہ ہوتا ہے, اس کو اب خوش قسمتی کہیں یا بد قسمتی کہیں, لیکن اس پورے معاملے میں آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز اب ماحول بن رہا ہے, الیکشن 2023 میں ہی ہوں گے یا آگے ارلی آن ہو سکتے ہیں 2024 میں؟ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلے بھی ماضی میں بھی ہوتا رہا -1 فارمولا, جو کہ اچھی بات نہیں ہے. بھٹو صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی, بی بی کو, اس کے بعد میاں صاحب کو, الطاف حسین کو, بہت ساری لیڈرشپ کو پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے. پارٹیاں ختم نہیں ہوتی. آپ کی جماعت 16-17 جماعتوں تک سیٹوں تک رہ گئی تھی, لیکن اس کے بعد آپ نے حکومت کی, بیک باؤنس کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹیکٹس ہے, آپ جس نے قانون ہاتھ میں لیا اس کو سزا ملنی چاہیے, لیکن اس طرح زبردستی کسی کا نظریہ یا کسی کی پارٹی کو دبایا نہیں جا سکتا, ختم نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں ایک چیز تو بالکل آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے, جی پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کو کریش کرنا اور ان کو بنانا اور ان کی آبیاری کرنا, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے ادارے ڈائریکٹلی ان چیزوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آزادانہ, منصفانہ اور غیر جانبدارانہ طور پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, اور پولیٹکس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو پولیٹیکل پارٹیاں فارم کرنے کی اور اس کو رن کرنے کی پرمیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ نے الیکشن ایئر کی بات کی, میں آپ کو بالکل پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز پہ کنونسڈ ہے کہ 2023 الیکشن کا سال ہوگا, اور اگر الیکشن کو کسی طرح سے ڈیلے کرنے کی کوشش کی جائے گی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے کہ الیکشن کسی طرح سے بھی ڈیلے نہ, وقت پہ ہونے چاہیے, الیکشن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے. جی بالکل ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر, میں آج آپ کے چینل سے پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ سے, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل فلیکسیبلٹی ہے اس کو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس پولیٹیکل فلیکسیبلٹی جب جنریٹ کریں گے تو ایک فلٹرائزیشن یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ورکر اس وقت اریسٹ ہیں, میرے خیال میں ہم سب کو ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. یہ بڑی زبردست آپ نے, جن لوگوں نے, میں بات ختم کر لوں, جن لوگوں نے کوئی جرم کیا ہے ان کو ضرور کٹہرے کے اندر لے کے آئیں. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جس لوگوں نے, جو غریب کے بچے بند ہیں, آج آپ دیکھیں نا کہ ایلیٹ کلاس جب بھی پریس کانفرنس کرتی ہے ان کو معافی مل جاتی ہے, وہ دودھ جیسے ایسے لگتا ہے وہ دودھ سے دھل کے آ جاتے ہیں. لیکن جو غریبوں کے بچے ہیں, جو چھوٹے بچے ہیں, جو اسٹوڈنٹ ہیں کالجز اور یونیورسٹی اور اسکول کے بچے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ان کا چانس ملنا چاہیے. ٹھیک ہے سردار صاحب لائن پہ رہیے گا. جی بالکل ہونا چاہیے, اور یہ بہت اچھی بات ہے, اور ایک سیاسی میچور سیاسی ورکر کی یہ سوچ, یہ اپروچ ہونی بھی چاہیے. ملک صاحب گفتگو آپ سن رہے تھے, عظمیٰ کردار صاحب ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عظمیٰ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی شو میں. جی بہت شکریہ. ملک صاحب کس طرح دیکھتے ہیں جو سردار صاحب بھی بات کر رہے تھے, اور ایک تو چیلنجز ہیں پاکستان کو, لیکن آپ کو سیاسی لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا, ڈائلاگ کی طرف جانا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع میں کوشش کی, اس کے بعد ظاہر ڈائلاگ کیوں کامیاب نہیں, وہ ایک لمبی کہانی ہے. لیکن اب جو حالات بن چکے ہیں, سیاسی جوڑ توڑ بھی جاری ہے, مومنٹم بنا ہوا ہے الیکشن کا, تو ابھی بھی موقع ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں, چیزوں کو صحیح کریں تاکہ 2018 کے الیکشنز کی طرح یہ الیکشنز کنٹروورشل نہ ہوں, اور ماحول جو ہے وہ اتنا اچھا ہو کہ جب رزلٹس آئیں تو تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ان رزلٹس کو بھی آن کریں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تھینک یو ویری مچ جناب. بات یہ سفیر کہ جمہوریت میں اور کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے نا وہ ٹیبل ٹاک ہے. تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ چاہیے, اور ماضی میں بھی یہ مذاکرات ہوتے رہے ہیں, محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کے دور میں مذاکرات ہوتے رہے ہیں, مساق جمہوریت سائن ہوا ہے دونوں پارٹی کی طرف سے. اس دفعہ بھی
آلموسٹ جو مذاکرات ہو رہے تھے لیکن وہ پی ٹی آئی کے کامیاب بھی ہو گئے تھے عمران خان کی وجہ سے جو پی ٹی آئی ان کی جو ایک ہٹ درمی یا ایگو ہے نا ان کی یا شاہ محمود قریشی کی وجہ سے نہیں عمران خان صاحب عمران خان صاحب کی وجہ سے ان کی جو ایک ہٹ درمی یا جو تھی نا کہ میں ان چوروں کے ساتھ ان لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا. دیکھیں سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی جی آپ کو ہر سیاسی جماعت کے ساتھ مذاکرات کے دروازے کھلے رکھنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر وہ مذاکرات اس وقت عمران خان صاحب مان جاتے تو شاید آج صورتحال کچھ ڈیفرنٹ ہوتی ٹھیک لیکن ان کی ضد کی وجہ سے ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے جو ان میں جو ایک ایگو ہے جو سیاست میں ایگو نہیں چلتی صحیح سارے لیڈرز ہیں یہاں پہ آپ میاں نواز شریف صاحب کو آپ آصف علی زرداری صاحب کو آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ایون عمران خان کو آپ سیاست سے آؤٹ نہیں کر سکتے. وہ بھی اپنی اپنی پارٹی کے لیڈرز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام لیڈرز کو بیٹھ کر متفقہ طور پر یہ مذاکرات کرنے چاہیے تھے جس کا ٹائم ابھی گزر گیا ہے لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں ابھی ان لوگوں سیاسی رہنماؤں کے ہاتھوں میں ہیں ابھی بھی مذاکرات کر کے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. عظما کس طرح دیکھتی ہیں ایک تو یہ کہ اس وقت تیاری ہے سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے آج پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا سرپرائز دیا اور ظاہر اب آہستہ آہستہ وہ لوگ جو دیگر جماعتوں سے اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف سے 100 سے زیادہ ان کے لوگ ان کو چھوڑ چکے ہیں. آپ نے بہت پہلے چھوڑ دی تھی. کیا لگتا ہے مستقبل کیا ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر ہے پنجاب میں پھر ترین گروپ آ رہا ہے یہ جو الیکٹیبلز کی سیاست ہے آپ سے پہلے سردار صاحب بھی اس پہ بات کر رہے تھے کوئی بڑا سرپرائز ہوگا یا ساری جماعتیں اسی طرح ہم 2023 کے الیکشنز ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ نیا جو سیٹ اپ آئے گا وہ بھی اسی طرح 13 15 18 جماعتوں پہ مشتمل ہوگا. جی بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ جو سیاست میں جو لوگ ہیں جو آپ کی اسمبلیوں میں ایم پی اور ایم این ایز ہوتے ہیں ان کا بہت ایک سیاسی کیریئر جو ہے ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کا حلقہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور وہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے پہنچیں اسمبلی میں تاکہ اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے وہ کچھ کام کر سکیں کوئی ڈیولپمنٹ کر سکیں کوئی بہتری لا سکیں. اب آپ یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ جڑے تھے جنہوں نے اسٹرگل کی 12 سال 13 سال ان کے ساتھ جو کہ ان کے ساتھ لائل تھے تو ان کو تو عمران خان نے اٹھا کے تو باہر پھینک دیا پی ایم بننے کے بعد اور اپنے ارد گرد جو تھے وہ اس طرح کے لوگ رکھ لیے جو جن کو اب کچھ کو تو ہم نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اور باقی اپنے اپنے مفادات کے لیے ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو آج وہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک دن بھی وہ جیل میں ان سے گزارا نہیں جاتا. کسی کو گرمی لگتی ہے کسی کو بچے یاد آ جاتے ہیں کسی کو کچھ اور پرابلم ہو جاتی ہے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کہ ان کی غبارے سے ٹوٹل ہوا نکل جاتی ہے کیونکہ وہ نظریاتی زیادہ لوگ نہیں ہیں. تو اسی لیے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو اور پھر ان کے اس وقت جو خلاف جو انہوں نے 9 مئی کو جو کیا ہے جس میں وہ شامل تھے وہ اس کی ٹرائل جب ہونی ہے آرمی کورٹ میں اور اس کی سزائیں جو ہیں وہ 10 سال سے لے کے 14 سال تک ہیں. عظما جو آپ بات کر رہی ہیں اس سے پہلے چونکہ سردار صاحب بات کر چکے ہیں میں چاہوں گا کہ اسی پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی لوں کہ جو لیڈرشپ ہے سالہ 9 مئی مذمت جتنی بھی کی جائے کم ہے ایک سیاہ ترین دن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جن کے اشاروں پہ یا جن کے کہنے پہ یا جن کی موٹیویشن پہ ان بچوں نے یہ ایکٹیویٹیز کی ہیں ان کو تو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے ان کو تو سزائیں بھی ہو رہی ہیں کسی کو آپ خود بتا رہی ہیں 10 سال کی ہوگی کسی کو جو بھی جس طرح جرم جس کا ثابت ہوگا لیکن لیڈرشپ جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہے اور جو لیڈرز ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو یہ بھی زیادتی نہیں ہے کہ جن کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا وہ تو بری الزمہ ہوتے جا رہے ہیں اور وہ غریب کا بچہ وہ اسٹوڈنٹ یا وہ ٹین ایجر وہ جیل میں سڑ رہا ہے. دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ جو ان کا لیڈر عمران خان ہے اس نے تو ان ساروں سے منہ موڑ لیا ہے. اس نے تو صاف کہہ دیا میرے تو یہ لوگ ہی نہیں ہیں. وہ ان کو زیادہ وہ ٹویٹ انہوں نے کیا میرا تو دل کر رہا ہے میں اپنے بیٹوں کے ساتھ جا کے نتھیا گلی جاؤں ٹریکنگ کروں اور ٹورزم کے لیے انہوں نے ٹویٹ کر دیا. تو وہ تو انہوں نے ویسے ہی منہ موڑ لیا. باقی جو مین کی کلپرٹس ہیں لیڈرشپ وہ بھاگے ہیں بہت سارے. ایک ان میں سے سرے صاحب کا مراد سعید ہے پھر وہ اسلم اقبال ہے پھر وہ اور ان کے جو ہیں لوگ وہ بھاگے ہوئے شیریہ رفیقی ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو بھاگے ہوئے ان کے ابھی تک جو ہے وہ
انہوں نے اپنے آپ کو وہ تو باقی لیکن حکومت تو آپ کی ہے نا، ظاہر ذمہ داری آپ کی ہے، آپ نے ان کو لک آفٹر کرنا ہے، اور جو ملوث ہے ظاہر ان کو سزائیں ملنی چاہیے، اور ان کو جو بھاگے ہوئے ہیں ان کو گرفتار کرنا بھی آپ کے وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہے۔ چھاپے مار رہی ہے کہ دیکھیں جو کیبنٹ میں اور جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں فیصلہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ کسی بے گناہ کو ہرگز سزا نہیں ملنی، اور جو ملوث تھے اس میں گھنانے جرم میں ان کو چھوڑنا نہیں، یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے۔ تو اس کے مطابق چلیں گے، قانون اپنا راستہ خود بنا رہا ہے۔ دیکھیں یہ جو اتنی جھوٹ پہ مبنی ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے خواتین کے متعلق، نہایت شرمناک ہے۔ آج انہوں نے فگرز دے دیے سی ایم پنجاب نے کہ ٹوٹل 27 خواتین تھیں جو کہ حراست میں لی گئی تھیں، اور ان میں سے بھی اب صرف 17 رہ گئی ہیں۔ اور یہ جو انہوں نے جو یہ جان بوجھ کے غلط قسم کا جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا سوشل میڈیا میں کرتے ہیں، پھر خود ہی جب پکڑے جاتے ہیں تو شرمندہ ہو کے وہ تصویریں ہٹاتے ہیں، کیونکہ وہ پرانی تصویریں کاردار کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ تو میرے خیال میں ایسے لوگ جو ہیں جو کہ انٹرنیشنلی پاکستان کو اور پاکستان کے اداروں کو بدنام کرتے ہیں، یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی، نہیں پروپیگنڈا اور خاص طور پہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ بالکل۔ ملک صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ پھر مجھے میں عظمیٰ کاردار کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو ایک 9 مئی کے بعد جو ایک طوفان بدتمیزی جو پہلے ہوا کرتا تھا، پہلے بھی ہوتا تھا سوشل میڈیا 9 سے بھی پہلے نہیں، اتنا نہیں تھا جس طرح اس گورنمنٹ جو عمران خان کی وجہ سے یا ان کے سپورٹران کی وجہ سے ہو گیا تھا، وہ طوفان بدتمیزی تھم گیا ہے۔ اور یہاں تک رہے کہ عورتوں سے زیادتی کی واقعات کی بات کر رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں، تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ جو جیل ہوتی ہے نا جی، اس جیل میں مرد جو سپرڈنٹ ہے اس کو بھی داخلے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ اتنی سیکیور ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ بھی جیل میں کہ جیل میں ہو، نہیں جیل میں ہے نا جی، ڈیفینیٹلی جیل میں ہے نا۔ وہ تو سب کو بتا اب دیکھیں جہاں تک 9 مئی کے واقعات ہیں نا جی، تو میں بھی اس کی پر زور مذمت کرتا ہوں۔ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ سردار صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہیں کہ جو وہ بچے جو غلطی کر بیٹھے، اور ظاہر لیڈرشپ جو آپ مین جن کی وجہ سے سب کچھ ہوا، ان کو تو آپ چونکہ تعلقات ہیں، وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو ڈائریکٹلی اس وقوع میں شامل نہیں تھے، ٹھیک ہے، انڈائریکٹلی تھے، لیکن انہوں نے اپنی پارٹی سے لا علمی کا اظہار کر دیا، جن کو چھوڑ دیا گیا۔ جو ڈائریکٹ انوالو ہیں وہ ابھی تک پکڑ میں ہیں، کچھ پکڑ میں آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ ایگریمنٹ ہو جائے گا تو پھر ان کو بھی چھوڑ دیں گے۔ ایگریمنٹ تو نہیں ہوتا، دیکھیں کچھ معاملات جیسے عمران خان نے 9 رکنی ایک کمیٹی بنا دی تھی، 7 رکنی سوری، تو اس میں ایک گرفتار تھا، 6 مفرور تھے، تو بھائی کیسے مذاکرات ہوں گے اس طرح کے؟ اس میں مزید بات کریں کہ وقت بریک کے بعد واپس آئیں گے، تو یہ حالات اتنے کوئی سازگار نہیں ہیں، لیکن جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، جس طرح ہمارے تینوں پینلسٹ بتا رہے ہیں، اب انہوں نے ہی ظاہر ملک چلانا ہے اور انہوں نے چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی صورت جو ہے وہ یہ جو مذاکرات ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، مذاکرات ہی پاکستان کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک۔